اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹیلی ویژن پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی حاضرین کو اور یہاں موجود تمام ہی ناظرین کو، جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب، جناب شہریار طارق صاحب، ہمارے ماسٹر کنٹرول روم میں موجود پروڈیوسر جناب معیز عمر صاحب، ان کے ساتھ حمود منور صاحب، جناب مصباح الاسلام صاحب، جناب ارسلان صاحب اور اشفاق الجن، اور جس کے نام باقی سب مجھے لکھ کے دے دینا جس کے نام ہے، اور اسی طرح سے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ہمارا جو سب سے اہم ترین ڈپارٹمنٹ ہے، آڈیو ڈپارٹمنٹ، یہ جو آواز آپ تک پہنچا رہا ہے، لائٹنگ ڈپارٹمنٹ، ابو آل اس پوری ٹرانسمیشن کے روح رواں جناب عدیل سوری صاحب، محترمہ ہنا امان صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کہ لاہور میں اس وقت ٹرانسمیشن کو ٹرانسمٹ کر رہے ہیں ہمارے وہ تمام ساتھی، اور دامے درمے سخنے جس نے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا ہے، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 4 رمضان المبارک یعنی پاکستان میں آج چوتھا روزہ اختیار کیا جائے گا، اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 5واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 4 رمضان المبارک 1442 ہجری، آج 17 اپریل ہے اور آج ہفتے کا دن ہے، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1442 ہجری اور اسی طرح سے 2021 عیسوی۔ ابتدا کرتا ہوں ناظرین محترم، چونکہ ہمارا پہلے تو ارادہ یہ ہوتا تھا کہ پیارے حقائق ہم بعد میں لے کر چلیں، لیکن اب ہم اس کو ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ ٹرانسمیشن بہت محبت اور پیار سے دیکھی جا رہی ہے اور لوگ سننا چاہتے ہیں بہت ساری باتیں، اور ایسی باتیں کہ جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتے ہوئے در حقیقت سچائی کا نمونہ ہوں۔ آج میں آپ کی طرف آنے سے پہلے قاری صاحب، چونکہ آپ ماشاءاللہ ایکچولی پروگرام کا آغاز تو آپ ہی سے ہوتا ہے، لیکن قارون کی طرف میں آپ کو لے کر چلوں۔ قارون کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قارون کا خزانہ اور اس کی ہلاکت۔ سورۃ المومنون یا سورۃ المومن، جس کو ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں، سورہ مومن کو ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یا آپ کو سورۃ المومن سوری مومنون میں کہہ جا رہا ہوں، مومن اس کو ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اچھا وہ اصلاح ہو گیا، کیونکہ اصلاح ہونا بڑی ضروری ہے، اصلاح ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے۔ سورہ مومن اسے ہم سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ تو اس سورہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جب ذکر خیر کیا تو فرمایا ہم نے فرعون، حامان اور قارون کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی ان کی پوری قوم کی طرف بھی، لیکن ڈومیننٹ سرداروں کے نام جو حاوی ہوتے تھے ان کے نام اس وجہ سے دیے جاتے تھے کہ وہ لیڈرشپ پر فائز ہوتے تھے، جیسے کہ ابو جہل کا نام لیا گیا یا ابو سفیان کا نام لیا، قرآن نے نہیں دیا، احادیث میں جیسے لیا گیا، مگر قرآن نے طالوت کا جب ذکر کیا تو طالوت کا، جب طاغوتی قوتوں کا ذکر کیا تو جالوت کا ذکر بھی کیا، جہاں شداد کی بات ہوئی شداد کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا۔ یہ لیڈرشپ ہوا کرتی تھی ان میں، اور فرعون کا تو سب کو پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں فرعون کے بارے میں۔ اور حامان اس کا وزیر تھا۔ اپنا نام سننے کے لیے آگے بیٹھنا تو بڑی اچھی بات ہے، توجہ سن بھی لو، ناک میں انگلی نہیں کرتے، پوری بات۔ تو یہ جو حامان اس کا وزیر تھا، اور حامان جو وزیر تھا، یہ قارون جو ہے وہ اس اعتبار سے انتہائی امپورٹنٹ تھا کہ قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں۔ ذرا مطلب ہے کہ معلومات، کزن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن لگتا تھا رشتے میں۔ یہ تورات میں
ہمیں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں، اور قرآن میں بھی یعنی جو ڈیٹیلز ہم کو ملتی ہے قرآن اس کو سپورٹ کرتا ہے. میں سورہ قصص سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی آیات پڑھ کر بتاؤں گا. سورہ قصص، القصص میں آیات ہیں. تورات میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہ کزن تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، آل فرعون میں سے نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا. آل فرعون، آج مویز بھائی میں آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. آل فرعون میں سے نہیں تھا. لیکن جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب یہاں پر 1857 میں گورے آئے، گورے لفظ اچھا نہیں ہے، برا سمجھاتے، یعنی جب انگریز یہاں پر آئے تو انہوں نے یعنی جب کسی کو خریدا، یعنی خریدنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو اپنا غلام بنا لیا، کسی کو خرید لیا، کسی کے ذریعے سے کام کرا لیا. تو غلام تو گوروں کے ہوتے تھے، حکمرانی ہم پہ مسلمانوں کے نام سے وہ کر رہے ہوتے تھے. بھئی یوں سمجھ لیں آپ کہ جب انگریز یہاں پر آئے تو جلیان والا باغ جب ہوا، جنرل ڈائر نے جب جلیان والا باغ میں گولیاں چلائیں تو جنرل ڈائر گولیاں نہیں چلا رہا تھا. ایکچولی وہاں چلا تو وہی لوگ رہے تھے کہ جن کو جنرل ڈائر نے ہائر کیا تھا، اور وہ آپ کے مقامی لوگ تھے. میرا پوائنٹ سمجھ آئی؟ مقامی لوگوں کو یہ لوگ خرید لیتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وائس رائے کی شکل میں ہوتے تھے لوگ. اور یہ آج آپ کو جتنے بھی بڑے بڑے لینڈ لارڈ ملتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے آباء و اجداد نے غداریاں کی ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں؟ ان کے آباء و اجداد نے غداریاں کی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کی غداریوں کو، ان کے ریوارڈ میں انگریزوں نے کہا کہ آپ صبح سے شام تک گھوڑے دوڑائیں، جدھر تک پہنچ جائیں گے یہ ساری زمین آپ کی. تو یہ جو ہزاروں کنال لوگوں کی نکلتی ہیں، تو اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کزن تھا قارون. یہ تھا تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا. اب پوائنٹ سمجھا؟ کزن تو تھا، ملا ہوا کس کے ساتھ تھا؟ فرعون کے ساتھ. حکومت کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو اب ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ بنی اسرائیل کی بہتری کی کوئی بات کر، اپنی قوم کی بہتری کی بات کرتا. مثال تو میری پاکستانی قوم ہے، میری پاکستانی قوم، اس کا کوئی آدمی کسی غیر ملک سے جا کے مل جائے تو وہ پاکستانی تو نہیں ہوا نا، وہ تو غدار ہو گیا، کیونکہ وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، یا ہنگامے کرا رہا ہے، فسادات کرا رہا ہے، ان کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. تو یہ الٹا بنی اسرائیل کے نام پر ان کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اور سمجھ لیں کہ یہ فرعون کے وزیر کی حیثیت سے تھا، لیکن چھپا ہوا وزیر کی حیثیت سے تھا. اور سورۃ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا. خالد صاحب اچھی طرح جانتے ہیں قارون کا ذکر سورہ قصص میں ڈیٹیل سے بیان کیا گیا. اور سورہ نمبر ہے 28، اور یہ پارہ نمبر 20 کے اندر آپ بالکل اینڈ کے اندر چلے جائیں تو آیت نمبر 76 76 سے آنورڈز، 76 سے آنورڈز دیکھ لیں لوگ اس وقت کتاب قرآن پاک کھول کے. 76 سے آنورڈز آپ کو، میرے پاس جو آیات میں نے بلکہ لکھی بھی تھی، آپ کو یہ ملے گا. ان قارون کان من قوم موسیٰ، میں صحیح تھا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ آپ کو ملے گا بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں، لیکن ساتھ دے رہا تھا فرعون کا. ابھی آسان اردو چل رہی ہے. اچھا، اب قرآن نے سپورٹ کر دیا کہ وہ آل فرعون میں سے نہیں تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا. اور تورات سے ڈیٹیل ملتی ہے کہ وہ ان کا چچا زاد لگتا تھا، پیغمبر کا رشتہ دار بھی ہے، کافر بھی ہے. تو پھر تو مردود ہے. کیسے؟ یہ تو کزن ہے، ایک تو چچا تھا، یہ تو کزن ہے. ایک چچا تھا ابو لہب. ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سن کر جو ثویبہ لے کر آئی تھی، ثویبہ، رسول اللہ فرماتے تھے میری 2 مائیں ہیں، ایک اسود ایک ابیض. اسود کہتے ہیں
چونکہ ہمارے یہاں یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن ہمارے نبی نے کہا اسود کہتے ہیں کالی کو اور ابیس کہتے ہیں سفید کو، گوری کو. تو آپ کہتے تھے دو ماں ہیں، ان میں سے ایک سویبہ تھی، وہ کالی تھی، ان کو کہتے تھے یہ میری ایک ماں ہے، اور حلیمہ گوری تھی، آپ ان کو کہتے تھے یہ ایک میری ماں ہے. تو اسی طرح حضرت ام ایمن بھی تھی، برکہ جن کو برکہ کہا جاتا ہے، وہ بھی گوری تھی. تو اب یہ ابو لہب جو تھا، اس نے جیسی خبر سنی کہ میرے والد کے گھر میں عبداللہ کے ہاں، کیونکہ عبد المطلب کے ہاں عبداللہ رہتے تھے، عبداللہ چلے گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، چلے گئے. آمنہ کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں موجود تھی. تو میرے والد کے گھر میں عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے. تو ابو لہب نے اتنا پیار کیا کہ اس نے انگلی اٹھائی، یہ انگلی، اور انگلی اٹھا کے کہا سویبہ آج سے تو آزاد ہے، تو نے مجھے خبر سنائی سویبہ تو آج سے آزاد ہے. لیکن چونکہ تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ کفر پر آئے گا، تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ کفر پر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس وقت جہنم کی گھاٹیوں میں ڈالا ہوا ہے. مگر اس انگلی سے جس نے اس نے کہا تھا سویبہ تو آزاد ہے، ہر پیر کے دن اسے راحت ملتی ہے اور ٹھنڈک ملتی ہے اس کو. تم اللہ نہ کرو، چپ رہو، تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہر پیر کے دن، ایوری منڈے. اب وہ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ایوری منڈے کیوں، اللہ کر رہے ہیں. ایوری منڈے کا مطلب ہے رسول اللہ کی پیدائش کا دن. ایوری منڈے اس کو اپنی انگلی سے ایک ٹھنڈک ملتی ہے، اور اس دن وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کی پیدائش کی خبر سن کر لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. جو نبی کی پیدائش کی خبر سن کر لونڈی کو آزاد کر دے، وہ جہنم میں بھی ایک دن جنت کا سکون پا لیتے ہیں. لیکن جو مردود ہو گیا وہ مردود ہو گیا. ابو لہب مردود ہے. آ جائیے مکرم صاحب، وہاں آئیں گے، پھر آپ وہاں بیٹھیں گے، پھر دریا کر بیٹھیں گے، پھر وہاں تک جائیں گے. آ جاؤ جلدی سے بیٹھ جاؤ. تو ابو لہب مردود تھا. آپ بھی وہاں سے سنیں. آئیے میں آپ کو لے کے آ جاتا ہوں. آئیے جلدی آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے کریں. تو ابو لہب جو تھا وہ مردود تھا، تو مردود ہو گیا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی. اور پھر اس کے بعد آتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی. اوفو، کیا خزانے ہوں گے. آپ اوپر تشریف رکھیے. کیا خزانے ہوں گے کہ جماعت وہ چابیاں اٹھا کر چلتی تھی. اور یہ بھی لکھا ہے کہ چابیاں اٹھاتی تھی. اور واضح طور پر ایک چیز اور لکھی ہے کہ یہ 70، یعنی یہ اتنے اس کا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ، اس میں 70 اونٹوں میں اگر وہ خزانہ بھرا جائے تو ویسے ہی آپ بھرتے 70 اونٹوں میں اگر آپ خزانہ بھریں، 70 انفینٹی ہے، کتنے دن لگیں گے. جواہرات بھرے، ہیرے سب تول کے بھرے. یہ جو دولت مند ہوتے ہیں یہ اپنی ایک چیز تولتے ہیں. کتنے ہیرے ہیں بھائی؟ 12-15 یہ ڈالو. ہاں بھائی کتنا سونا ہے؟ ہاں بھائی یہ ڈالو. ہاں کتنے ہمارے پاس اشرفیاں ہیں؟ ڈالو. سال لگ جاتا ہے بھرتے. اور پھر اس کے بعد قرآن میں اتنا ہی ذکر ہے کہ بہت بڑی جماعت تھی جو صرف چابیاں اس کی اٹھاتی تھی. یہ قرآن میں ذکر ہے، چابیاں اس کی اٹھاتی تھی. ایسا ہے ابراہیم خان؟ جی. اور ہو سکتا ہے اونٹوں کے اوپر وہ اس کو لاتے ہوں. ویسے بھی 70 کا عدد میں نے ہمیشہ کہا ہے، آج پھر کہہ دیتا ہوں، 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، انفینٹی کے لیے. یعنی اگر میں آپ سے کہوں میں آپ کو کیا 10 مرتبہ سمجھاؤں، یہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو میں 70 مرتبہ استعمال نہیں ہوتا. کیا میں 10 مرتبہ بات سمجھاؤں؟ کیا میں سینکڑوں بار سمجھاؤں آپ کو بات؟ آپ سینکڑوں بار نہیں سمجھا رہی ہوتی، آپ کی انفینٹی ہے. تو اسی طرح سے جب اس کی قوم نے کہا کہ اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا. یہ خزانہ جن کے پاس ہوتا ہے نا، دولت اترا کے چلتے ہیں. ذرا سا پیسہ کیا آیا
تھوڑے سے نو دولتی کیا ہوئے، لوئی وتانوں کے شوز کیا پہنے، ایل وی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایل وی سامنے نظر آنا چاہیے، ایل وی سامنے نظر آنا چاہیے، ایل وی سامنے نظر آئے گا اور چلیں گے، اپنے آپ کو نہیں دیکھیں ایل وی جب سامنے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، ایسے چل رہے ہوں گے ایسے. تو اس کو کہتے ہیں اترانا. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور کس زمین پر اترا کے چل رہے ہو؟ ادھر ہی جس میں دفن ہونا ہے تم نے. ہو سکتا ہے جہاں قدم تم نے ایسے رکھا ہو وہی تمہاری قبر ہو، تو پھر قبر تمہارے لیے کیا کرے گی؟ ابھی بات اچھا لگا ہے، ابھی بات اچھا لگا آپ کا، ہاں، کیونکہ ابھی آپ سمجھ کے کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ظاہر ہے کہ جب دولت آتی ہے تو انسان اترا ہی جاتا ہے، اور اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کی زندگی طلب کر. مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ میرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا، باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. مکرم صاحب، باقی تو تیرے ورثہ کا، تو نے تو اپنا مال کھا پی کے ختم کر لیا بھائی. کون سا مال؟ گائے کا مال. باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. ارے قبر میں جانے سے پہلے دیکھ لینا، بچے سارا سامان بانٹ رہے ہوں گے، وصیت پر عمل کیا جا رہا ہوگا، چیک کیا جا رہا ہوگا چچا جان کی جیب میں دیکھ لو کچھ ہے تو نہیں. رولیکس گھڑی کہاں رکھی ہے جو پہنا کرتے تھے، اور لیپ ٹاپ ان کا بڑا پسندیدہ تھا، کہاں تھا؟ مجھے کہا کرتے تھے اکثر عامر کو دوں گا. اور یہ ساری چیزیں کر کے آخر میں آپ کے ساتھ کفن جائے گا، کفن میں آپ ہوں گے اور آپ کے ساتھ صرف اعمال ہوں گے، بس. اس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی نہیں. آئیے تشریف لائیے. ایسے آپ کا کچھ بھی نہیں. اب یہ لوگ سب آگے یہاں کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہاں بلانا پڑتا ہے. بھائی آتے اندر آ جائے کرو بھائی جان. تو پھر اب میں آپ کو خاص بات بتاؤں، وہ یہ کہ آخرت کی زندگی، تیرا مال وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. مثال کے طور پر میں نے کسی غریب کا علاج کرا دیا، یا کسی بچے کے دل کا سوراخ بند کرا دیا، یا کسی کی تکلیف دور کر دی، تو میں نے در حقیقت اپنا مال آخرت کے لیے محفوظ کر دیا. یہ جو 25,000 روپے کا بچے کا سوراخ ہوا تھا، یا میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے خرچہ نہیں کیا، یہ اس بچے کا علاج ہوا تھا، اللہ نے محفوظ کر لیا. اب ان 25,000 روپوں میں آپ کے لیے جو نیکیاں اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کی نیکیاں مقدور رکھی ہے، مقدور تقدیر میں ہے، وہ آپ کو مل جائیں گی. اور ایک اور حدیث میں بخاری مسلم میں کہ نبی نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں. کیا فرمایا شہریار صاحب؟ انسان کے 3 دوست ہیں. 2 دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں، 2 دنیا میں رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں جاتا ہے. 2 دوست آپ کے دنیا میں رہ جاتے ہیں، ایک آپ کا قبر میں جاتا ہے، اور اس کا مال، اس کے رشتے دار اس کی قبر کے باہر رہ جاتے ہیں. بیٹا، بیٹی، بیوی، بچے، اقربا، آپ کے احباب سب باہر رہ جاتے ہیں قبر کے باہر. بس 40 قدم تک آواز آ رہی ہوتی ہے، 40 قدم کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ہاں بھائی کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ سب قبر کے باہر رہ جاتے ہیں. اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں. اعمال میں ظاہر ہے جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا وہ ساتھ قبر میں جائے گا، باقی مال باہر رہ جائے گا. یہ بھی بڑا بنیادی نقطہ ہے، باقی مال باہر رہ جائے گا. اور ایک اور حدیث میں بخاری اور مسلم میں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوتی تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس تیسری بھی آ جائے، میرے پاس تیسری بھی آ جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. اس لیے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی نے فرمایا، اے محمد و آل محمد، کیا اے اللہ محمد و آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اور ایسے ہی تھا نا کربلا میں، رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی نا کہ اے اللہ محمد و آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا، اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح کا رشتہ دنیا میں برقرار رہے، کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے.
تو روح اور جسم کا رشتہ کربلا میں برقرار تھا نا, بے شک بے شک. اتنا ہی رشتہ تھا نا, باقی تو بند کر دیا تھا یار, اللہ 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 باقی تو بند کر دیا تھا, باقی تو انسانوں نے بند کر دیا تھا, اللہ نے بند نہیں کیا تھا, بے شک بے شک. انسانوں نے بند کر دیا. انسانوں نے 3 دن کا رزق کیوں بند کیا تھا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے غور کیا علامہ جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا ہے پتا آپ کو؟ 3 دن کا رزق اس لیے بند کیا تھا تاکہ 3 دن تک آسمانوں پر جشن منایا جائے اور ان کے لیے خوان سجایا جائے کہ 3 دن کا اصل رزق آپ یہاں کھائیں گے آ کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا اصل 3 دن کا رزق تو یہاں رکھا ہوا ہے, دنیا میں تھا ہی نہیں. کس پانی کو تم بند کرتے ہو؟ تمہیں کیا پتا حسین نے جاتے ہی نہر کوثر کا پانی پیا؟ سبحان اللہ تمہیں کیا پتا؟ سبحان اللہ. تم نے کون سا پانی بند کیا ہے؟ تم نے تو یہاں کی فرات کا پانی بند کیا ہے جس میں کچھ جراثیم بھی ہوں گے, گدلا بھی ہوگا, عجیب سا بھی ہوگا. تمہیں کیا پتا کہ استقبال مصطفیٰ نے کیا ہوگا اور اپنے ہاتھوں سے کہا ہوگا حسین ادھر آ, تیرا حلق خشک ہو رہا ہے, لے میرے ہاتھوں سے نہر کوثر سے جام کوثر پی لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں کیا پتا؟ اللہ. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا تم نے جو کھانا بند کیا ہے, جو تم نے ان کا جو اشیاء خورد و نوش تم نے بند کر دیے ہیں, تم نے معصوم بچے کا دودھ بند کر دیا ہے. کیا پتا کہ حسین سب سے پہلے علی اصغر کو لے کر جنت میں دودھ کی نہر کے پاس گئے ہو. آ بیٹا دودھ پلاتا ہوں میں تجھ کو, بے شک بے شک. آ بیٹا میں تجھے دودھ پلاتا ہوں, تو دودھ کے لیے تڑپ رہا تھا, آ میں تجھے دودھ پلاتا ہوں. تم نے جن کے سروں سے چادریں کھینچی, کیا پتا وہ ساری سیدزادیاں نبی کے ساتھ اس جگہ پر گئی ہوں جہاں چادریں ہی چادریں ہوں, اور نبی نے اپنی چادریں ان کو دی اور حوریں رشک کر رہی ہوں کہ یہ کیسی ہے کہ ہم تو اپنے جلوے دکھا رہے ہیں اور یہ چادریں اوڑھ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی بات یہ ہے شہری بھائی, بات یہ ہے کہ یہ جو روح اور جسم کا رشتہ ہے نا, اس کو ہی برقرار رکھنے کے لیے مال دیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جس کے اندر یہ صاف موجود ہے, اور یہ مزے کی بات ہے, جتنی میں نے ابھی حدیثیں بیان کی ہیں یہ متفقن علیہ ہے. متفقن علیہ آپ جانتے ہوں گے مکرم علی خان صاحب, متفقن علیہ حدیث میں نے بیان کی ہے. اور یہ کہانی جو ہے, یہ کہانی کوئی شریف کہانی نہیں ہے یہ جو میں بیان کر رہا ہوں قارون کی. یہ بیسٹ کتابوں میں سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے اس واقعے کو. اور یہ واقعہ ایک ایلا والی حدیث ہے, واقعی ایلا والی حدیث, اور جو نبی کی 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے زیادہ نان و نفقہ ڈیمانڈ کیا تھا. یہ کیا باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا زیادہ. بیویوں نے جو مانگا تھا کچھ بھی زیادہ نہیں تھا, لیکن نبی کے اعتبار سے زیادہ تھا. کس کے اعتبار سے؟ نبی کے اعتبار سے زیادہ تھا. اب میں سمجھاتا ہوں میں پانی رکھ دیجیے, میں سمجھاتا ہوں. میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق, شکریہ میرے بھائی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری صاحب, ان کا ایک وظیفہ بنا ہوا تھا خلافت کے زمانے میں. خلافت کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وظیفہ بنا ہوا تھا. تو وظیفہ جو ان کا بنا ہوا تھا, اس وظیفے میں ان کو کچھ پیسے ملا کر, آپ کپڑوں کا کام کرتے تھے, کپڑوں کی تجارت, لیکن جیسے ہی خلیفہ بنے تجارت چھوڑ دی. میاں صاحب کی طرح تجارت شروع نہیں کی, تجارت چھوڑ دی کہ تجارت نہیں کرنی کیونکہ میں خلیفہ بن چکا ہوں. یہ حاکم کو تجارت زیب نہیں دیتی, کیونکہ اس کو تو تجارت کی بجائے بصارت زیب دیتی ہے, بصارت زیب دیتی ہے, بصیرت زیب دیتی ہے. تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا. تو ان کو حلوہ کھانے کا شوق تھا. مطلب یہ حلوہ, عربی میں حلوہ میٹھے کو کہتے ہیں, یہ سوجی کے حلوے کو حلوہ نہیں کہتے عربی میں, حلوہ. ہاں, یہ جو مولوی کھاتے ہیں, مولوی فضل الرحمان ٹائپ کے, ان کو حلوہ نہیں کہتے. مٹھاس کو, میٹھے کو حلوہ کہتے ہیں. حلوہ مٹھاس کے زمرے میں آتے ہیں. ہاں حلوہ, ہاں جی ہاں, حلاوت کو بھی حلوہ کہتے ہیں, یعنی میٹھی گفتگو, حلاوت, چاشنی. اور گڑ بھی کھا لے تو وہ بھی میٹھا بنے. رسول اللہ تو گڑ کھایا کرتے تھے, بڑے شوق سے گڑ کھایا. لیکن حضرت
ابو بکر صدیق کو یہ میٹھا پسند تھا، تو ایک دن حلوہ پسند تھا انہیں، سوجی کا حلوہ، تو ان کی اہلیہ نے حلوہ بنایا ان کے لیے، بڑا توجہ طلب واقعہ، بڑا مزیدار واقعہ ہے یہ، تو میں ابھی صحابی پہ آ گیا ہوں نبی سے ہوتے ہوتے. تو انہوں نے حلوہ بنایا ان کے لیے، اور حلوہ بنا کے ان کے سامنے رکھا. حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا ایک دم ہاتھ کھینچا اور کہا کہ حلوہ تم نے بنایا ہمارے پیسوں میں سے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ ہی کے پیسوں میں ابو بکر کی اہلیہ ہے بھائی سیدنا ابو بکر کی اہلیہ ہے، ام رومان ہے، ام رومان ان کی بات کر رہا ہوں میں، ام رومان. ہاں ہم نے آپ کے پیسوں میں سے ہی بنایا. اچھا تو یہ کیسے بنایا؟ کہہ رہے جتنے آپ کو پیسے ملتے تھے اس میں سے میں کچھ پیسے جمع کر لیتی تھی. مجھے صاحب سنیے گا، بڑی زبردست بات ہے، جتنے پیسے ملتے تھے میں وہ پیسے جمع کر لیتی تھی. اچھا اس کا مطلب ہمیں زیادہ ملتے تھے. اللہ اللہ، کیونکہ تم نے جمع کیسے کر لیا؟ کیا خود احتسابی ہے، ہائے 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 ہائے، کیا جملہ بولا آپ، کیا جملہ بولا، خود احتسابی، کیا جملہ بولا آپ نے، واہ واہ، کیا خود احتسابی. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہمیں زیادہ ملتے تھے، ہمیں اتنے نہیں ملنے چاہیے کہ حلوہ بھی بن جائے. اگر حلوہ بن رہا ہے اور تم بچا رہی ہو تو بچا کیسے رہی ہو؟ تمہیں تو جو ملتے اسی دن خرچ ہو جانے چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے تو حلوہ اگر بنایا تو اس کا مطلب زیادہ ملتے. ہٹاؤ اس حلوے کو، یہ حرام حلوہ ہے. اللہ اللہ، کیا کہوں، اسی لیے تو حضرت عمر کہتے تھے صدیق اکبر کی قبر اطہر کی طرف دیکھ کر، یا ابا بکر صدیق آپ نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دی، اللہ اللہ، آپ نے ہمارے لیے مشکل پیدا کر دیے. اور اپنے پیٹ کی طرف جب قحط پڑا تو آپ کو خالص گھی، دیسی گھی کھانے کی عادت تھی سیدنا فاروق اعظم کو، تو آپ جب قحط پڑا تو پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آئی تو آپ نے اس کو انگلی مار کے کہا چپ، مدینے میں قحط ہے، گھی مانگتا ہے. مقصد آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے. تو انبیاء کا کیا ہوگا؟ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے جب یہ آیات نازل ہوئی کہ جو کہ سورہ احزاب کی آیات تھی کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے کہ میں تمہیں مال دے کر چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، پھر اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، تو پھر حضور نے ایک ایک بیوی کو آ کر ایک طریقے سے آفر دی، قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی، آفر دی، مگر سب نے اللہ اس کے رسول کو چوز کیا. تو پھر کہے گا واقعی نا، ساری ازواج مطہرات نے میرے آقا کریم، میرے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوز کیا اور کہا اور فرمایا کہ ہمیں آپ عزیز ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے. اور وہ نبی جو 1 مہینے تک اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے، ناراض سے مراد روٹ گئے تھے، میں تو ناراض، روٹ گئے تھے، روٹ کر چھت پر چلے گئے تھے اور صرف حضرت بلال وہاں پہرا دے رہے تھے. حضرت بلال، بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت بلال وہاں پہرا دے رہے تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اچھا جو جرأت مند تھے، جو تھوڑی بہت جا سکتے تھے، حضرت عمر نے حضرت بلال سے کہا مجھے رسول اللہ سے ملنا ہے. تو حضرت بلال نے کہا ملنے تو نہیں دوں گا. ارے بلال آپ کو تو ابو بکر نے چھڑایا تھا، لیکن اب غلام اور آقا کا اب غلام اور مالک کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب تو رسول نے سب کو برابر کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بلال بھی روک سکتا ہے عمر کو، آپ سمجھ گئے، آپ بلال بھی روک سکتا ہے عمر کو. میں آپ کو اوپر نہیں جانے دے سکتا، میرے رسول سو رہے، میرے رسول سو رہے. سیدہ فاروق اعظم نے کہا مجھے ملنا ہے، مجھے ملنا ہے، مجھے کچھ گزارش کرنی ہے. آواز پہنچ گئی فاروق. حضرت عمر ذرا اونچا بولتے تھے، حضرت عمر اونچا بولتے تھے. کچھ لوگوں کو اونچا بولنے سے پریشانی ہوتی ہے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں سیدنا فاروق اعظم کا غلام در غلام ہوں، تو میرے ذرا اونچا بولنے سے پریشان نہ ہوا کریں. حضرت عمر تھوڑا اونچا بولتے، ان کی آواز رسول اللہ تک پہنچ گئی. کس کی آواز؟ عمر کی آواز. عمر کی آواز نہیں پہنچی، رسول کی دعا کی آواز پہنچی. رسول کی دعا ہے نا، رسول کی دعائیں رسول ہے، ان کی آواز پہنچی. انہوں نے کہا کون بلال، کون عمر؟ اچھا جان کے کہا کون، پہچان تو گئے تھے، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، واہ واہ، حضور جانتے حضور جانتے ہیں. عمر ہے، عمر بلاؤ. عمر کو دیکھا کہ نبی ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، آپ کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف آپ نے تہبند باندھی ہوئی تھی. اٹھ گئے، بیٹھے تو جس میں اتھر پر چٹائی کے نشان تھے. اللہ،
حضرت عمر کی آنکھوں سب واقعہ بھول گئے. حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے رسول ہیں. قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹ رہے, اتنے بڑے بڑے ان کے محلات ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں, یعنی آپ کو یہ سب ملنا چاہیے. تو نبی نے بہت زبردست جملہ بولا, زبردست جملہ بولا اللہ. اور فرمایا عمر لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ کھلی نہیں ہے. اللہ عمر لگتا ہے, کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ قیصر و کسریٰ یعنی پرشین اور رومن ایمپائر, قیصر و کسریٰ کون ہے؟ پرشین اور رومن ایمپائر, جو بعد میں حضرت عمر نے ہی فتح کیے. کس نے فتح کی بات؟ حضرت عمر نے. پرشین اور رومن ایمپائر جو شہنشاہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت لوٹے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ہم آخرت کی سعادت لوٹے. تو اندازہ کرے آپ کے حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے کہ لگتا ہے دنیا کی حقیقت تم پر نہیں کھلی, لیکن اس واقعے کے بعد حضرت عمر پر کھل گئی. پھر اس کے بعد جو جملہ بولوں گا کہ حضرت عمر کا درہ اتنا سخت تھا کہ جتنا عرصہ ان کے ہاتھ میں درہ رہا, اور انہوں نے نہ تو اول تو اپنی ذات کو تو چھوڑ دے, کسی کو حرام نہ کھانے دیا, اپنی ذات کو تو بہت دور کی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رومن اور پرشینز کو انہی کے دور میں گرایا ہے. تو میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ قارون در حقیقت جو میں ختم کرنا چاہتا ہوں, قارون حضرت موسیٰ کا کزن تھا, غدار تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, فرعون کی وفاداری کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خزانے سمیت برباد کر دیا, بہہ گیا اس کا خزانہ. یہ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو کلفٹن جاتے ہیں تو وہاں کی مٹی کے اندر اگر اور چھوٹی سی چمک آ رہی ہوتی ہے, کہتے ہیں ارے تو قارون کے خزانے کے ٹکڑے ہیں. پاگل ہے, بے وقوف. یہ کوئی قارون کے خزانے کے ٹکڑے نہیں ہیں, یہ تو سمندر کی اپنی چمک ہے جو نکل کر آتی ہے. قارون اپنے خزانے کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا اور تباہ و برباد ہو گیا. تو یہ میں اس لیے پیارے حقائق بتانا چاہتا ہوں کہ غداری مت کرنا نبیوں سے. اگر نبیوں کے رشتہ دار ہو, کیا حضرت عباس, مولا عباس کربلا میں کس نے غداری کی؟ مولا عباس سے. شبر نے آ کر کہا, ہاں ختم کرو, شبر نے آ کر کہا کہ تم ہمارے قبیلے میں سے ہو, آؤ ہم تمہیں لے کے چلتے ہیں. تو پتا ہے مولا عباس کا کیا جواب تھا؟ ایسے ہی تو عباس کو وفا کہتے ہیں. مولا عباس کا جواب یہ تھا, کہاں لے کے چلتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں تمہارے قبیلے میں لے کے چلتے ہیں. مدت ہوئی وہ قبیلہ چھوڑ دیا, علی کے قبیلے میں نکلو. مدت ہوئی وہ قبیلہ چھوڑ دیا, علی کے قبیلے میں نکلو یہاں سے. اس پیکر رضا کو ہمارا سلام. حضرت حجی جی, اس پیکر رضا کو ہمارا سلام. ہمارا سلام. اس موقع پر آخری جملہ عرض کرو. اس موقع پر اب بھائی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, ماشاءاللہ ساتھ دیا. اس موقع پر حضرت, اچھا دیکھیں, حضرت امام حسین گھر کے معاملے میں بولے نہیں, اس موقع پر بعد میں آئے. امام حسین آ کر کیا کہہ رہا تھا شمر؟ کچھ نہیں آقا, آپ سے غداری پہ اکسا رہا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں عباس علم گرنے دے گا؟ مولا میرے بابا نے مجھے نصیحت کی تھی کہ حسین پہ قربان ہو جانا, بھگا دیا میں نے شیطان کو, بھگا دیا میں نے شیطان. اب میں آپ پر قربان ہوں گا. عباس سے وفا ہے, وفا سے عباس. یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہے بھائی. سمجھو گے تو سمجھ میں آئے گا, نہیں سمجھو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں سمجھ میں اس وقت یہ آتا ہے کہ وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.